دو معمولی سے گناہ اور قبر کا عذاب۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ گناہ تو گناہ ہوتا ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، کبیرہ ہو یا صغیرہ، لیکن دو گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو قبر میں سخت عذاب ہوگا۔ وہ کون سے ہیں؟ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایک قبر کے قریب سے گزرے۔ دو قبریں تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان دونوں میں عذاب قبر ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا گناہ نہیں جس کو لوگ بڑا سمجھتے ہو، بلکہ ایسا گناہ ہے جو کہ بہت چھوٹا سمجھا جاتا ہے، اور اس گناہ کی وجہ سے ان کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کبھی بھی انسان کو صغیرہ گناہ کے اوپر آگ کا داب نہیں دیتے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، چھوٹے گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہے، بلکہ ایسا بڑا جس کو لوگ بڑا سمجھتے ہو۔ تبھی آگے حدیث میں آیا کہ خبردار، یہ بہت بڑے دو گناہ ہیں۔ دوستو، ہماری یہ غلط فہمی ہے کہ ہم کبھی کبھی بہت سے گناہوں کو ہلکا سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں دو گناہ بہت بڑے ہوتے ہیں۔ ہم بڑا سمجھتے ہیں زنا کو، یقیناً یہ بڑا گناہ ہے۔ ہم بڑا سمجھتے ہیں شراب کو، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم بڑا سمجھتے ہیں قتل کرنے کو، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نماز قضا کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ شرک کرنا، والدین کو تکلیف دینا، لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہوتے تو بہت بڑے ہیں لیکن سمجھے جاتے ہیں چھوٹے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں قبروں کے اندر ان دونوں انسان کو ایسے دو بڑے گناہوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے جن کو یہ چھوٹا سمجھتے تھے۔ ان میں سے ایک یہ پیشاب سے نہیں بچتے تھے، پیشاب سے احتیاط نہیں کرتے تھے، اور دوسرا چغلی کرتے تھے۔ دوستو، اسلام میں طہارت کی بہت عزت ہے۔ کہیں بھی کھڑے ہو کر پیشاب کر دیا اور چھینٹیں پڑ رہی ہیں اور آپ کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، ایسے نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کو عذاب کیوں ہو رہا ہے، یعنی پیشاب سے بے احتیاط کی وجہ سے۔ دوستو، اسلام ہمارے اندر کی صفائی بھی اور باہر کی صفائی پر بھی بہت زور دیتا ہے، لیکن ایک بات خوب یاد رکھیں، آپ طہارت کے معاملے میں کہیں وہمی نہ ہو جائیں، شک میں نہ پڑ جائیں۔ واش روم کے اندر اتنا تھوڑا سا خیال کریں کہ آپ کو چھینٹیں نہ پڑے، اتنا زیادہ نہیں کہ آپ واش روم سے نکل رہے ہو اور سوچیں کہ کہیں آپ کو چھینٹیں تو نہیں پڑ گئی۔ حضرت زین العابدین کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ وہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ وہ کیا کرتے تھے؟ امام زین العابدین، جن کو کہا جاتا ہے حضرت حسین، جب کربلا میں شہید ہوئے تو ان کی اولاد میں صرف وہی بچے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے؟ احتیاط کی وجہ سے کہ جب انہوں نے پیشاب کے بارے میں حدیث سنی تو ایک بوتل رکھتے تھے، اور جب بھی پیشاب کیا کرتے تھے اس بوتل کے اندر کیا کرتے تھے تاکہ پیشاب کی چھینٹیں نہ پڑے۔ اور پھر لوگوں نے ان کو منع کیا اور پھر انہوں نے خود یہی عمل چھوڑ دیا۔ دوستو، بس اتنی احتیاط کافی ہے کہ واش روم میں بس ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ وہم میں پڑ جائے۔ احتیاط کریں کہ بالکل کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ میرے دوستو، جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان لوگوں کو روکا گیا ہے اس عمل سے کہ بہت باریک باریک چھینٹیں اگر آپ کو پڑ جائے تو علماء کہتے ہیں کہ وہ آپ کو معاف ہے، کیونکہ ان سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ دوسری قبر میں جو شخص دفن تھا اس کے بارے میں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص چغلی کیا کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر کہہ دینا اور ادھر کی بات کو ادھر کہہ دینا، اس پر اسے عذاب قبر ہو رہا ہے۔ ہمارے یہاں زنا کو برا تو سمجھا جاتا ہے، شرابی کو تو برا سمجھا جاتا ہے، لیکن چغل خور کو کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا۔ یہ چغل خور ایسی لڑائیاں کرواتا ہے کہ آپس میں محبتوں کو نفرت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ورکرز کو اپنے باس سے لڑوا دے گا، چھاتر کو آپس میں لڑوا دے گا، بھائی کو بھائی سے لڑوا دے گا، شوہر کو بیوی سے لڑوا دے گا اور بیوی کو شوہر سے لڑوا دے گا، ساس کو بہو سے اور ماں سے۔ یہ سب مسائل کہاں ہو رہے ہیں؟ حدیث کیا کہتی ہے؟ یہ صغیرہ گناہ نہیں ہے۔ اس لیے دوستو، میں ان خواتین سے ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے گھروں میں آگ نہ لگائے، بھابھیوں کو شوہر کے خلاف نہ برگلائیں،
और शोहर को बीवी के खिलाफ ना बरगलाएं। जहाँ कोई बुराई देखे समझते हैं कि यहाँ से इस बुराई को मिटाना हमारी जिम्मेदारी है, और बहू में यह बुराई पाई गई है तो इस बुराई को मिटाने का एक तरीका है। पुलिस को बताएंगे तो फ़ायदा नहीं होगा, सास को बताएंगे तो फ़ौरन इंक्वायरी होगी। दोस्तों, डायरेक्ट जाकर किसको बताती है? सास को बताती है। पुलिस को बता दो, खुदा की कसम इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन सास को बता दिया तो बस वो पहले ही जली भुनी बैठी है। दोस्तों, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, लोग अक्सर जब सरगोशी करते हैं, चुपके से बात करते हैं, तो इसमें अक्सर खैर नहीं होती। खुलेआम जब बात होती है तो अक्सर खैर की बात होती है। जैसे बहुत से हमारे उलमा इकराम बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, खुलेआम करते हैं, क्योंकि वो अल्लाह के दीन को फैला रहे हैं। और अगर यही उलमा इकराम एक शख्स को साइड पर ले जाकर उसके कान में कुछ आपस में बात करे, तो उसके आसपास जितने भी लोग होंगे वो देख रहे होंगे इनको कि मौलाना साहब ये फ़लाँ शख्स आपस में क्या बात कर रहे हैं। कहीं हमारे ख़िलाफ़ तो बात नहीं हो रही है। जब एक बहन भरे मजमे में बैठी भाभी के बारे में बता रही हो कि हमारी भाभी चांद जैसी है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत है, लेकिन जब भाई को साइड पर बुलाएगी तो उसके कान में कोई भी बात कहेगी तो फ़ौरन उसकी भाभी यही समझेगी कि ज़रूर मेरे बारे में ये बातें कर रहे हैं। इस तरह दोस्तों, अगर सास को साइड पर ले जाकर उससे बात की जाए, चाहे वो कोई भी बात हो, बहू के कान फ़ौरन खड़े हो जाते हैं कि ये मेरे ख़िलाफ़ बातें कर रही है या मेरी चुगली हो रही है। मेरे भाइयों दोस्तों, ये बीमारी सिर्फ़ औरतों में ही नहीं है, बल्कि आजकल के जो मर्द हैं उनके अंदर भी पाई जाती है। बहुत से मर्द ऐसे हैं जो ऑफिस के अंदर भी एक दूसरे की चुगली किया करते हैं। दोस्तों, ऐसा अमूमन होता है कि जब एक बॉस जो कि एक मालिक एक साइट पर बैठा हुआ और 3 से 4 मुलाजिम आपस में बात कर रहे हो, तो यकीनन उस मालिक के जहन में यही आता है कि ये जो लोग हैं ये मेरे बारे में बातें कर रहे हैं या मेरी बुराई कर रहे हैं। हज़रत अबू साद और हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गीबत करना ज़िना से ज़्यादा बुरा है। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, गीबत करना ज़िना से ज़्यादा बुरा कैसे है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी अगर ज़िना कर लेता है फिर तौबा कर लेता है, अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल फरमा लेता है, मगर गीबत करने वाले को जब तक वह शख्स माफ़ ना कर दे जिसकी उसने गीबत की है, उस वक्त तक अल्लाह की तरफ से उसे माफ़ नहीं किया जाता। दोस्तों, ऐसी बहुत सी अहादीस पाई जाती है जो इससे मुताल्लिक है, तो हमें बचना चाहिए चुगलखोरी से और खड़े होकर पेशाब करने से। प्यारे दोस्तों, इसी तरह के सच्चे वाक़े सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।